کپڑے دھوئے بغیر پہننا۔ رئیس الدین انڈیا سے پوچھتے ہیں کیا نئے کپڑوں کو بغیر دھوئے پہن کر نماز پڑھ سکتے ہیں؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نئے کپڑوں کو بغیر دھوئے پہن کر نماز نہیں ہوتی۔ بھئی یہ بعض لوگ بالکل غلط کہتے ہیں۔ شریعت میں اصل طہارت ہے، جب تک ہمیں کپڑوں کے ناپاک ہونے کا یقین نہ ہو ہم پاک ہی سمجھیں گے اس کو، ورنہ تو ہر چیز کے بارے میں آپ سارا دن یہی بیٹھ کے سوچتے رہو کہ کہیں ناپاک تو نہیں ہے یہ۔ تو اس لیے کپڑوں میں اصل، بلکہ ہر چیز میں اصل یہ ہے کہ وہ پاک ہے، جب تک کہ اس کے ناپاک ہونے کا یقین نہ ہو۔ تو کپڑے آپ نے خریدے کیونکہ آپ کو یقین نہیں ہے ناپاک ہونے کا، تو آپ پاک ہی سمجھیں گے اور ان کو پہن کر اگر آپ نماز پڑھ لیں گے تو نماز ہو جائے گی۔ البتہ ویسے جو پرانے استعمال شدہ کپڑے ہوتے ہیں ان کو دھوئے بغیر پہننا ویسے ایک انسانی ایک طبیعت کے خلاف ہے۔ پتہ نہیں کس کس نے استعمال کیا اس کو، کیا کیا اس میں جراثیم ہو، اور ناپاکی کا امکان تو بہرحال ہوتا ہے۔ تو کوئی احتیاطاً ان کو دھو کے پہن لے تو یہ زیادہ اچھا ہے، اور اس میں یعنی انسان کی جو نفیس لوگ ہوتے ہیں، صفائی پسند ہوتے ہیں، ان کے مزاج کے بھی زیادہ قریب ہے یہ بات۔ دوسری ماں کی اولاد محرم ہے یا نامحرم، یعنی سوتیلی ماں کی اولاد۔ میرے والد صاحب نے میری والدہ کی وفات کے بعد میری خالہ سے نکاح کیا۔ خالہ کے پہلے سے 3 بچے تھے، کیا ان بچوں میں سے میرا کسی سے نکاح ہو سکتا ہے؟ اگر نہیں تو کیا ان کے لیے ان کو مجھ سے پردہ کرنا لازم ہوگا یا نہیں؟ کامران شیخ انڈیا سے پوچھتے ہیں۔ بھائی یہ بچے آپ کے کزن ہیں، آپ کے والد کے تو یہ سوتیلے بچے بن گئے، لیکن آپ کے سوتیلے بہن بھائی نہیں بنے۔ وجہ اس کی ہے کہ ان بچوں کا باپ بھی الگ اور ان بچوں کی ماں بھی الگ۔ وہ بچے جن کا باپ ایک ہو یا ماں ایک ہو تو وہ تو محرم ہوتے ہیں آپس میں، لیکن باپ بھی الگ ماں بھی الگ، تو دونوں ہی الگ ہیں، تو پھر وہ نامحرم کہلاتے ہیں۔ لہذا ان میں اگر کوئی بچی ہے تو اس کو چاہیے بالغ ہونے کے بعد آپ سے پردہ کرے، اور آپ کا ان سے نکاح بھی ہو سکتا ہے۔ مرد کے لیے بالوں میں ہیئر بینڈ لگانا۔ آصف صاحب کشمیر سے پوچھتے ہیں میں لمبے بال رکھنا چاہتا ہوں، اگر انہیں سنبھالنے کے لیے ہیئر بینڈ لگاؤں تو کیا یہ جائز ہوگا؟ جی، مرد اگر لمبے بال رکھے اور بار بار ان کو سنبھالنا مشکل ہو رہا ہو تو وہ ان کو سنبھالنے کے لیے ہیئر بینڈ لگا سکتے ہیں، پیچھے کی طرف لے جا کے۔ ایسا نہ ہو کہ اوپر چٹیاں بنانا شروع کر دیں، پیچھے جو بال جاتے ہیں ان کو ہیئر بینڈ سے ان کو باندھا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا عورت کو حکم دیا ہے کہ وہ جب بالوں کی چٹیاں بنائے گی تو اگر وہ بال جب گوندے جاتے ہیں نا بہت اچھی طریقے سے، تو غسل جب عورت پہ فرض ہو جائے تو اس کے لیے بال کھولنا ضروری نہیں ہے، بس بالوں کی جڑ میں پانی پہنچانا ضروری ہے۔ اور اس کے تحت فقہا لکھتے ہیں کہ مرد نے اگر بالوں کو گوندا ہوا ہو اور اس کی یعنی گویا کہ ایک طرح سے پیچھے چٹیاں بنائی ہوئی ہو تو مرد کے لیے بال کھول کے غسل کرنا ضروری ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس زمانے میں مرد بھی بڑے بال رکھتے تھے اور بعض دفعہ سنبھالنے کے لیے ان کو باندھ بھی دیا کرتے تھے۔ تو اس لیے اگر مرد نے بڑے بال رکھے اور کہیں بھاگنے دوڑنے میں مشکل ہو رہی ہے تو وہ ان کو عارضی طور پر ربڑ بینڈ سے یا کسی بھی چیز سے وہ ان کو پیچھے باندھ سکتے ہیں۔ اسپائنر میں کپڑے سکھانے سے کنگھالنے سے کیا پاک ہو جاتے ہیں؟ میری واشنگ مشین آٹومیٹک ہے، اس میں اسپائنر میں کپڑے کنگالتی ہوں، گندے پانی کے بعد صاف پانی بھی کافی دیر آتا ہے، کیا اس سے کپڑے پاک ہو جائیں گے؟ بنت شاہد کراچی سے۔ اگر ایک دفعہ ناپاک کپڑے دھلنے کے بعد ان میں اتنا پانی بہا دیا جائے کہ ایک طرف سے پانی آ رہا ہو اور دوسری طرف سے نکل رہا ہو، کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ 3 دفعہ ان پانی کو کسی برتن میں ڈبویا جاتا تو اتنا پانی جتنا استعمال ہوتا اتنا پانی بہہ چکا ہے تو وہ کپڑے پاک ہو جائیں گے۔ لیکن جو مشینیں آٹومیٹک آ رہی ہیں میری معلومات کے مطابق اس میں ایسا ہوتا نہیں ہے، یعنی پانی بہتا نہیں ہے، بلکہ ہوتا یہ ہے کہ ایک دفعہ پانی پورا بھرتا ہے، اس میں کپڑے صاف ہوتے ہیں، پھر دوبارہ پانی بھرتا ہے اور وہ پانی نکلتا ہے، پھر تیسری دفعہ پانی بھرتا ہے وہ نکل جاتا ہے۔ تو اس طرح سے کپڑے پاک نہیں ہوتے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی کپڑے جب ایک دفعہ جب دھلے ہیں تو کپڑے ناپاک ہوتے ہیں، تو کم سے کم 3 دفعہ ان کو پانی میں کنگھالنا ضروری ہے، تو 3 کے بجائے وہ 2 دفعہ کنگھالے جاتے ہیں۔ تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ جب مشین نے 2 دفعہ کنگھال دیے تو ایک دفعہ آپ خود کنگھال لیں، یا تو یہ کام کر لیں یا یہ کر لیں کہ جاری کریں پانی کو۔ جاری کا مطلب پائپ لگائیں، ادھر سے پانی آ رہا ہو اور ادھر سے نکل رہا ہو، تو جب اتنا پانی نکل جائے گا جس میں آپ کو اندازہ ہو کہ کپڑے پاک ہو گئے تو کپڑے انشاءاللہ پاک ہو جائیں گے۔ ناپاک کپڑے کو مشین میں ڈالنے سے پہلے کیا دھونا ضروری ہے؟ مرد حضرات کو جو احتلام ہوتا ہے، اگر وہ کپڑا ہم ڈائریکٹ آٹومیٹک مشین میں ڈال دیں تو کیا وہ کپڑا پاک ہو جائے گا، یا پہلے اس ناپاک کپڑے کو الگ سے دھونا ہوگا پھر مشین میں ڈالنا ہوگا؟ دیکھو آٹومیٹک مشین اگر 3 دفعہ دھو کے پانی نکال دیتی ہے تو پھر تو کپڑا پاک ہو جائے گا۔ تو
تو اور اگر 3 دفعہ دھونے کے پروسیس سے نہیں گزرتی، یعنی پورا پانی آئے اس میں اچھی طرح دھوئے پانی نکلے، پھر دوبارہ پانی آئے اچھی طرح دھوئے پھر نکلے، پھر تیسری دفعہ پانی آئے اچھی طرح دھوئے پھر نکلے، تو 3 دفعہ اگر یہ پروسیس ہو رہا ہے تو پھر تو کپڑا پاک ہو جائے گا. اگر 3 دفعہ یہ عمل نہیں ہو رہا تو پھر کپڑا پاک نہیں ہوگا. تو اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ مشین نے اگر 1 یا 2 دفعہ یہ عمل کیا تو 1 دفعہ آپ خود کروا دیں مشین سے. مشین تو بٹن دبا دیں گے دوبارہ وہی کام شروع کر دے گی. یا پھر آپ مشین میں پانی بھر کے پائپ نکال دیں، وہاں سے پانی نکل جائے گا تو یہ پروسیس تیسری دفعہ دھونے کا آپ خود کر لیں گے. لیکن یہ ضروری ہے کہ نجاست کے اثرات ختم ہو جائیں. تو یعنی اگر وہ نشان پھر بھی موٹا نشان لگا ہوا ہے اس کے اندر گندگی کا تو پھر کپڑا پاک نہیں ہوگا. تو اس کو رگڑنا بھی ضروری ہے تاکہ وہ نشان ہٹ جائے. ہاں رگڑنے کے باوجود بھی ہٹ نہیں رہا تو پھر پاک ہے. بہت زیادہ بھی وہمیوں کی طرح نہ رگڑنا شروع کر دیں. تو مردوں کے جو کپڑوں پہ ناپاکی لگ جاتی ہے نا، تو 1 دفعہ اس کو بس 1 دفعہ رگڑ دیں اچھی طریقے سے. اگر وہ نشان دور ہو جائے ٹھیک ہے، نہیں دور ہو تو وہ معاف ہے. لیکن وہمی لوگ جب یہ مسئلہ سنتے ہیں تو وہ صبح سے لے کے جو کپڑا رگڑنا شروع کرتے ہیں وہ پھر مر جاتے ہیں. ان کو بس وہم ان کا ختم نہیں ہوتا. تو بس ہلکا پھلکا سا 1 دفعہ احتیاطاً رگڑ دیا بس کافی ہے. نشان چلا گیا ٹھیک ہے، نہیں چلا گیا تو بھی ٹھیک ہے. اور اگر بغیر رگڑے ہی نشان چلا گیا تو نور لنا نور. سبحان اللہ. ٹب سے نہائیں تو اس سے کیا ہم وضو کر سکتے ہیں؟ گھر میں باتھ روم میں نہانے کا بڑا ٹب ہے جس میں 180 یا 200 لیٹر پانی آتا ہے. وہ ٹب اگر پانی سے بھرا ہوا ہو تو اس میں 1 دفعہ وضو یا غسل جنابت کرنے کے بعد دوبارہ اسی پانی سے وضو یا غسل کیا جا سکتا ہے. شیرینہ خان: بھائی ٹب میں اگر آپ نے غسل ایسے کیا کہ ٹب کے اندر بیٹھ کے غسل کیا پھر تو اب نہیں ہو سکتا اس سے کچھ بھی. تو ہاں اگر ٹب سے ایسے پانی لے کے اپنے اوپر ڈالتے رہے ہیں جیسے مگے سے جو تمیز سے اسی طرح ہی نہایا جاتا ہے کہ ٹب کے اندر بیٹھ کے نہیں نہایا جاتا، بلکہ ٹب سے پانی لے کے جو ہے وہ اپنے اوپر ڈال رہے ہیں تو پھر تو اس ٹب سے آپ انہیں غسل بھی کیا، جو پانی بچ جائے وضو بھی کریں یا پہلے وضو کر لیں. ویسے غسل کے بعد وضو کی ضرورت نہیں ہوتی لیکن سنت غسل یہی ہے کہ پہلے وضو کریں پھر غسل کریں. اور اگر جاری ٹب ہے اس کے اندر بیٹھ گئے اور نل کا کھول کے پانی اس سے نکل کے جا رہا ہے، آپ نہا رہے ہیں اور پانی بہہ رہا ہے تو پھر اس میں غسل بھی جائز ہے اور اسی میں وضو بھی جائز ہے. بالٹی میں کپڑے کیسے پاک کریں؟ بالٹی میں ناپاک کپڑے پاک کرنے کا طریقہ بتا دیں. نیز اگر نجاست معلوم نہ ہو کہ کہاں لگی ہو نہ نشان ہو تو کیا حکم ہوگا؟ عرفان شکور دبئی سے: دیکھو پہلے جہاں نجاست لگی ہے اس جگہ کو دھو کے صاف کریں، اور اگر پتہ ہی نہیں چل رہا تو اندازے سے دھو لیں کہ اس جگہ شاید لگی ہوئی ہو. اندازے سے بھی دھو لیں گے اللہ قبول کر لے گا انشاءاللہ. باقی یہ کہ بالٹیوں میں پانی، بالٹی میں تو جب کپڑے ڈالے جائیں ان کو اچھی طرح رگڑا جائے اور پھر کم سے کم 3 دفعہ، جب پہلے یعنی جب تھوڑا صابن نکل گیا نا اس کے بعد کم سے کم 3 دفعہ بالٹی میں کپڑا ڈال کے نیا پانی لے کے نچوڑا جائے. یعنی کپڑے بالٹی میں ڈال دیے، پھر سب کپڑوں کو نچوڑیں، پھر دوبارہ پانی میں ڈال دیں، یعنی بالٹی میں پانی بھرا ہوا اور نیا پانی اس میں کپڑے ڈال دیں، پھر پھر کپڑے نکال کے اچھی طرح نچوڑیں، پھر تیسری دفعہ بالٹی کو پانی سے بھریں اس میں کپڑے ڈال دیں اور پھر اچھی طرح نچوڑیں.